تو ہماری جھوپڑی بھی پرنالہ ہماری جھوپڑی پہ بھی آگے گرے گا، وہ جھوپڑی بھی نہیں بچے گی بلکہ وہ بھی مستفید ہوگی۔ اس پروگرام کی وہی مثال ہوئی ہے۔ اہل مکہ نے جد و جہد کی، کوشش کی کہ وہاں 3 روزہ پروگرام رکھے جائیں، اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے، اور اللہ کے فضل سے 3 روزہ پروگرام بدھ جمعرات جمعہ کو مکہ کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل جدہ کے اخوان نے بھی سوچا کہ کیوں نہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، اور اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا ایک نتیجہ آپ حضرات ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو اور بھائیوں، تعویذ اور گنڈے کی یہ جو بیماریاں آج معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، واللہ اس کے اوپر جتنی بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے یا اس کے رد میں جو بھی کہا جائے بہرحال کم ہے، لیکن میں آپ کو چند بنیادی باتیں آج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس موضوع پر میری کیسٹ موجود ہے، اور میری ایک عادت ہے کہ میں جس موضوع پر کبھی تقریر کر دیتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے، مجھے دوبارہ اس کو دہراتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اس کو نئے موضوع سے، نئی چیزوں سے تعبیر کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیں، یہ میری مجبوری ہے بہرحال۔ لیکن میں آج آپ کی خدمت میں کچھ نئی باتیں جو کچھ اس کیسٹ میں بھی ہیں اور آج بھی کچھ نئی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور نئی باتیں قرآن و سنت ہی کی ہیں، یوں سمجھیے تتمہ یا تکملہ یا تکمیل کے طور پر اس کیسٹ میں موجود نہیں ہیں جو آج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کچھ باتیں ہوں گی، کچھ باتیں نہیں ہوں گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جن حالات سے دوچار ہے سب کے سامنے، ان حالات کو پیدا کرنے میں، اس طرح کے حالات پیدا کرنے میں بہت سارے اسباب اور اس کے وجوہات ہیں۔ اس میں تمام وجوہات اور اسباب اور ریزنز اور تمام چیزیں جو ہیں اس کے جو علل ہیں، میں اس کے اوپر روشنی نہ ڈالتے ہوئے یہ بتاؤں گا کہ ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب توہم پرستیاں بھی ہیں، بدعقیدگیاں، توہم پرستیاں بھی ہیں، اور دوسرا سبب وہ کلام اللہ جو اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس دنیا کے اندر ایک نظام اور ایک اصول عبادت اور اللہ عز و جل کے قرب کا ذریعہ اس قرآن کو بتلایا، اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو اپنا مقرب بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بتلایا، قرآن سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا اور قرآن سے وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ وہ بھی ایک سبب ہے ہماری ذلت و خواری اور ہماری نقمت اور ہمارے ان حالات کا جن حالات سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر درج فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں، عزتیں اور رفتیں عطا فرماتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کچھ لوگوں کو بلندیاں، رفتیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے، اور یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اللہ ذلت و خواری سے دوچار کرتا ہے۔ یعنی قرآن ہماری ذلت و خواری کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہی قرآن ہماری رفت و بلندی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ امت محمدیہ کے زوال اور اس کی پسپائی اور اس کی بربادی کے ان اسباب میں سے ایک سبب قرآن کریم سے ہمارے رشتوں کا کٹنا بھی ہے۔ تعداد کی قلت اور کثرت نہیں، اقتصادیات، مال، دولت، حکومت، سلطنت، اس کی قلت و کثرت
یہ ہرگز نہیں اس کا سبب ہے، بلکہ دین اسلام کی صحیح سمجھ سے یہ مسلمان دور ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھنا، قرآن کریم کی باتوں پر عمل نہ کرنا، اور قرآن و سنت کی جو تربیت یافتہ باتیں ہیں، تربیت کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے رشتوں کو کاٹ لینا، یہ آج مسلمانوں کی پستی اور ان کی ذلتوں کا سبب یہ بھی ہے۔ چنانچہ آج مسلم امہ کے اندر توہم پرستیاں، اکابر پرستیاں، اسی طرح پیر پرستی، شخصیت پرستی اور ذوف ایمانی، یہ تمام سب چیزیں اس امت کے اندر گھر کر چکی ہیں، اور یہ ایک ایسی بھیانک اور خطرناک بیماری ہے جس نے امت مسلمہ کو شرک اور بدعت کے اندر لت پت کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تعویذ اور گنڈے، جھاڑ پھونک کے طریقے، آسیب اور جن اور بھوت اور پریت سے نجات، اور اسی طرح بلاؤں سے گلو خلاصیاں، عشق و محبت میں کامیابیاں، بیماریوں سے شفایابیاں، روزیوں میں برکتیں، مقدمے میں جیت، تجارت میں برکت، مستقبل کی خبر، دشمن سے نجات، دشمن کو پسپا کرنا، جنوں کو قبضے میں لے کر ان سے کام لینا، اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہیں جن کے اشتہارات اخبارات، پمفلیٹ، پوسٹروں، ہینڈ بلوں اور کتابچوں میں نظر آتے ہیں۔ اور میں علماء اکرام سے خصوصی طور پر اور مدارس اور جامعات اور اسلامی عمراء اور صدر جو ہیں ان سے خصوصی طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ تمام سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ آخر ہم کب تک سوتے رہیں گے اور امت کو ان خرافات میں کب تک اسی طرح سسکتے ہوئے اور اسی طرح بلکتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف زبان کو حرکت دی جاتی ہے اور کتابچے لکھے جاتے ہیں؟ آخر کب تک ہم مصلحتوں کے شکار رہیں گے؟ اور میں آپ کو عرض کروں میرے بھائیوں، میرے دوستو، اصل میں سب سے بڑی خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ یہ حرکتیں کرنے والے، یہ تعویذ اور گنڈے اور پلیتوں کے عاملین جو ہیں، جو لوگ ہیں، یہ اصل میں اپنے آگے اور پیچھے بہت لمبے چوڑے القاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لمبے چوڑے جبے اور قبے دستار باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے لوگ ان کے بارے میں کچھ زبان کھولنا ان کی شان میں توہین اور اپنے لیے خطرہ مول لینے کا سمجھتے ہیں کہ کون ان کے خلاف آواز اٹھائے، کبھی کوئی جادو کر دے، کبھی کچھ کر دیں، اعلیٰ حضرت ناراض ہو جائیں گے، حکیم الامت غصہ ہو جائیں گے، شیخ الحدیث ہمارے اوپر کبھی کوئی غضبناک نظر ڈال دیں گے تو ہمارا مستقبل برباد ہو جائے گا، ہمارے بیٹے مر جائیں گے، ہم مقدمے میں ہار جائیں گے، یعنی نہ جانے بہت ساری چیزیں ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے میرے عزیزو آج یہ قرآن کے بیچنے والے، قرآن کو بیچ کر اپنا الو سیدھا کرنے والے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ کمزور اور بد عقیدہ مسلمانوں کو جو بیماریوں سے بیچارے دوچار ہیں ان کو شکار کرتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور ہمارے اکابر، ہمارے علماء اس معاملے میں خاموش تماشائی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان پیروں اور ان مولویوں اور ان سجادہ نشینوں اور ان خلیفہ بننے والوں کہ اس تعویذی کاروبار سے جو ہے یہ جو تعویذی کاروبار ان کا ہے، ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کے خلاف ہم کو آواز بلند کرنا پڑے گی، اور ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدوں کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ عام طور پر آدمی تعویذ اور گنڈوں کا سہارا اس وقت لیتا ہے جب اس کے سامنے دوا اور علاج اور دیگر چیزیں کرتے کرتے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے تو تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتا ہے۔ ویسے حقیقت ایک اور بھی ہے کہ جو بدعقیدہ ہوتے ہیں، بیچارے کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس قدر توہم پرست ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم اپنی شادی کرنے کے لیے بھی وہ تعویذ اور گنڈے کا سہارا لیتے ہیں۔ یہی نہیں، انہیں نزلہ ہو جائے، انہیں زکام ہو جائے، انہیں چھینک آ جائے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی دواخانے پہ جائیں یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ فوری طور پر کسی مولوی ملے کے پیچھے جا کے ان سے تعویذ اور گنڈے اور پلیتے طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت میرے پیٹ میں درد ہو رہا، مجھے تعویذ دے دو یا کوئی دوا تعویذ دے دو۔
یا گنڈا دے دو، میری بیوی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کے ران میں درد ہو رہا ہے، اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس سے قطع نظر کی وہ بیچارے وہ جا کر کے کسی دوا اور علاج کی بات کریں، وہ فوری طور پر ان کے لیے بعض آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نمازی یا کسی آدمی کو پکڑ کر اس سے جو ہے تعویذ یا گنڈے یا پلیتے کروا لیے جائیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان تعویذ اور گنڈوں کے ان کی جو حقیقتیں ہیں یہ بھی رکھوں گا، اور اسی طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کو یہ بھی بتلاؤں گا کہ ان تعویذ اور گنڈوں کے مفسدات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ بھی بتلاؤں گا کہ ہمارے لیے کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، کون سا طریقہ ہمارے لیے اپنانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، اور کون سا طریقہ اپنانا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں میں اس مختصر سے بیان کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بات لمبی نہ کرتے ہوئے۔ بالکل حالات آپ کے سامنے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ ڈھونگ دھتورے پاکھنڈی لوگ کر رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تمام سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس پہ تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے، واللہ ایسی چیزیں میں آپ کو بتلاؤں کہ لوگوں نے، اور یہ چیز میں آپ کو ایک اور بتلاؤں کہ عجیب و غریب نسخے اپنائے گئے ہیں۔ یہ شیاطین جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کا بھیس بدل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کافروں میں، غیر مسلموں میں ان کے اپنے بھیس بدل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں صوفی اور پیر اور خلیفہ اور سجادہ نشین اور خانقاہ اور درگاہ اور بیعت کی شکل و صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غیر مسلموں میں سادھو سنت اور دیگر فادر اور دیگر چکروں میں جو غیر مسلم ہیں ان کی شکلوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ ان شیطانوں نے اپنے اپنے بھیس بدلے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان کو اگر کوئی شخص، کوئی سادھو سنت آ کر کے وہ کوئی بات بتلائے، صحیح بات ہی کیوں نہ ہو، مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا، یا غیر مسلموں میں جا کر کے، خیر غیر مسلم تو بہرحال مسلمانوں کی باتوں کے اوپر 100% یقین کر ہی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری مسجدوں کے سامنے آپ دیکھیں غیر مسلموں کی بہن بیٹیاں بیچاریاں، ان کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں میں پیالے یا کٹورے یا گلاس یا پانی یا کوئی بھی چیز، نمک یا گڑ لے کر کے دروازوں پر کھڑی رہتی ہیں کہ یہ نمازی آئیں گے، پھونک ماریں گے اور کچھ دم و درود کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ تو بہرحال یہ سمجھتی ہیں، لیکن مسلمان بہرحال ابھی اتنا نہیں گزرا ہے کہ وہ کسی مندر یا کسی سادھو سنت کے بہکاوے میں آ گئے۔ حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ نقاب پوش عورتیں ہیں اور باقاعدہ مسلمان ہیں، سب کچھ ہیں۔ جناب عالی وہ مندروں پر سادھو سنتوں کے ہاں بھی تعویذ گنڈے اور بیٹے اور اولاد کی لالچ میں جا کر کے وہ لائن لگائے ہوئے ہیں، وہاں بھی جاتی ہیں، وہاں بھی چڑھاوے چڑھاتی ہیں، بلکہ پہاڑیوں میں بیٹھے ہوئے جوگی اور سادھو جو کفار ہیں ان کے ساتھ بھی وہ جاتی ہیں، ان کے ساتھ، اور کیا کیا ہوتا اللہ ہی خیر کرے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ تمام سب چیزیں، یہ مسلمانوں کی بدعقیدگیوں کے مظاہر اور ان کے نشانات۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بدعقیدگیوں کے اسباب اور وجوہات ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہو کہ شفا دینے والا اللہ ہے، مالک الکل اللہ ہے، وہی ہر چیز کی بگڑی بنانے والا، ہر چیز کو کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے والا وہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ کی قسم اس مسلمان کو اگر اس بات کا پتہ چل جائے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ کبھی ان پاکھنڈیوں کے جال میں اور ان ڈھونگ دھتورا کرنے والوں کے فریب میں نہیں آ سکتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سادھو سنتوں کی شکل میں غیر مسلموں میں بیٹھتے ہیں یا ان کے اپنے مذہب کے حساب سے، اور وہ تعویذ اور وہ گنڈے اور وہ پلیتے وہ تمام سب کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی اوجھا ہوتے ہیں، سوکھا ہوتے ہیں، پھونکنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنے طریقے ہیں، میں نے اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور ان کے یہاں گنڈے ہیں، تعویذ ہیں، پلیتے ہیں، اور جو اپنے طریقے ہیں وہ تمام سب چیزیں ہیں۔
اور یہ اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو ان کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کیا جائے، اور ان ایمان اور عقیدوں کو خراب کرنے کے بعد میں اللہ سے ان کے رشتوں کو توڑ دیا جائے، پھر ان کو جیسا ہم چاہیں گے ویسا کریں گے۔ چنانچہ قبروں کی مٹیاں لاؤ، اور جناب عالی کسی دریا کے پانی لاؤ، یا فلانے چشمے یا فلانے کنویں سے پانی لاؤ، یا فلانے گھڑے سے پانی، فلانے دریا سے پانی لاؤ، فلانا فلانا فلانے کالا مرغا لاؤ، لال مرغا لاؤ، پیلا مرغا لاؤ، اور جناب عالی یعنی اس کے بال لاؤ، اس کے بنیانیں لاؤ، اس کے جسم کے سے چمٹے ہوئے جو کپڑے وپڑے ہیں اس کا کوئی حصہ لاؤ، اس کے ماں کا نام بتلاؤ، اس کے باپ کا نام بتلاؤ، یعنی اس کے بسترے میں سے اگر نہ ملے کوئی یعنی مختلف، اور اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتلاؤں، خاندان